سب سے بالا نبی، سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا سچا والا نبی، دینے والا ہے سچا والا نبی، دونوں عالم کا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، دونوں عالم کا غلام ہمارا نبی۔ میرے انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین جو تمام کائنات کا رب ہے، مالک ہے، اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء، سرور انبیاء، دو جہاں کے سردار، آمنہ کے لال حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی لا ریب معطر مطہر منزہ اور پاکیزہ کتاب میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کروں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، یہ محفل، یہ پروگرام سال ثواب کی محفل ہے۔ بھائی محمد اشرف، ان کا بیٹا جو اس دار فانی سے چلا گیا، کوچ کر گیا، ہم اس کے سال کے لیے، اس کی دعا کے لیے، اس کی بخشش کے لیے آج یہ اس محفل کے اندر، اس تقریب کے اندر بیٹھے ہیں اور دل سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت اس بچے کے مزید درجات بلند فرمائے اور والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور دل سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کی جولی کو ہرا بھرا کرے، پھر سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیک اور صالح اور عمر درازی والا، لمبی عمر والا بیٹا عطا فرمائے۔ دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موت کو پیدا فرمایا، والحیات، پھر حیاتی کو پیدا فرمایا۔ یعنی قرآن پاک میں جو ذکر ہوا موت کا یا زندگی کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حیات کا ذکر نہیں فرمایا، پہلے زندگی کا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے زندگی عطا کی اور زندگی کے بعد پھر موت کو بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے اندر یہ نازل فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ خلق الموت والحیات، کہ پہلے ہم نے موت کو پیدا فرمایا، پھر حیات کو پیدا فرمایا، یعنی پھر زندگی کو بنایا ہے۔ تو
تو ہمارے ذہن کے اندر اکثر بیشتر یہ سوال ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، پھر یہ جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، پھر جا کر موت آئے گی۔ تو سامعین محترم ایسا نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر، جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، ابھی تک وہ دنیا کے اندر نہیں آتا، اس دنیا کے اوپر نہیں آتا، ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچہ ہوتا ہے، اس وقت تک اس کی جو ہے موت اور حیاتی کا جو ہے وہ فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی موت کا فیصلہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم ہمارا یہ ایک گمان ہے دنیا داری کے لحاظ سے، اور غلط گمان ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا ہے، پیدا ہو گیا ہے، اب 1 ماہ کا ہو گیا ہے، 2 ماہ کا ہو گیا ہے، اور کہتے یہاں تک ہم چلے جاتے ہیں کہ اب یہ ہمارا بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے، 2 سال کا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کی زندگی بڑھتی جا رہی ہے، یہ اپنی عمر کو بڑھا رہا ہے، اس کی عمر بڑھتی، آج ماشاءاللہ یہ 5 سال کا ہو گیا ہے۔ لیکن سامعین محترم یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمارا بچہ جو 1 سال کا ہوا، 2 سال کا ہوا یا 5 سال کا ہوا، اس نے اپنی عمر کو بڑھایا نہیں ہے بلکہ اپنی عمر کو کم کر رہا ہے۔ وہ جتنے دن یہاں اس دنیا کے اندر گزار رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنی عمر کو بڑھا نہیں بلکہ کم کرتا جا رہا ہے۔ جو اس نے اس دنیا کے اندر 5 سال کا عرصہ گزارا، 5 سال کا وقت گزارا، وہ اس کے بڑے نہیں بلکہ اس کی عمر سے کم ہوئے ہیں۔ تو سامعین محترم ہماری یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم عمر کو بڑھانے کی طرف لے جاتے ہیں، نہ کہ اس کو کم کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہماری عمر جتنی گزر رہی ہے، بیت رہی ہے، یہ بڑھ نہیں رہی بلکہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو سامعین محترم میرا انداز تکلم جو ہے وہ کچھ اردو کا ہے، پنجابی کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی باتوں کے اندر۔ تو حضور علیہ السلام نے بہت ساری متعدد روایتوں کے اندر صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیاتی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیج کر انسان کو ایک آزمائش کے طور پر دنیا کے اندر بھیجا کہ انسان جا کر نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے، صالح عمل کرے۔ اگر وہ نیک عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، خدا اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگیوں کو، احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کو اپنے اور اپنے محبوب کا قرب و وصال عطا فرمائیں گے، اور اس کو وہ زندگی عطا فرمائیں گے جو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ تو سامعین محترم قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام بلکہ قیامت کا دن اس طرح سے آئے گا، اس طرح سے خوفناک ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے وہ تڑپ جائے گا، لرز جائے گا کہ الہ العالمین آج کون سا ایسا عجیب دن آ گیا ہے کہ اتنی لرزہ طاری ہو رہی ہے، اتنی انگیش طاری ہو رہی ہے۔ آج کوئی انسان جو ہے وہ اپنے پاؤں پر صحیح طرح سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان اس زمین سے دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، ہر انسان جو ہے وہ جس جگہ پر دفن ہوگا، زمین کے اندر ہوگا، اس جگہ سے دوبارہ جو ہے اس کو زندگی عطا کی جائے گی، دوبارہ زندہ کیے جائے گا۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی لاڈلے پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے امتحان، جتنی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آئی اتنی کسی پیغمبر، کسی نبی پر نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آئی اتنی کسی نبی، کسی مرسل پر نہیں آئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایک دن جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک دریا کے کنارے پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور پڑا ہوا ہے، اور وہ جانور مردا ہے، اور اس کو جو ہے چرندے، پرندے، کوے اور جو ہے بہت درندے جو ہے جانور اسے جو ہے وہ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ الہ العالمین یہ جو جانور مر گیا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے مرنے کے بعد اب اس کو زمین کے اندر تو دفن نہیں کیا، لیکن تیرا یہ وعدہ ہے، تو فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں انسانوں کو اور جانوروں کو دوبارہ زندگی عطا کروں گا، ان کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو الہ العالمین اب اس کا وجود تو کسی ایک جگہ پر موجود نہیں ہے، اب اس کو کوئی پرندہ کھا رہا ہے، کوئی جانور کھا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ چیل کھا رہی ہے، کوئی شیر اس کو نوچ کے جا رہا ہے، اس طرح کے طرح کے جانور جو ہے
اس جانور کا جو ہے وہ گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں، اب کل قیامت کے دن تو کس کس کے پیٹ کے اس کو دوبارہ نکالے گا اور دوبارہ اس کو زندگی عطا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کیا ابراہیم علیہ السلام نے جب عرض کیا کہ الہ العالمین تو کیسے دوبارہ زندگی کو عطا فرمائے گا، موت کے بعد دوبارہ کیسے حیاتی عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب ارنی انظر الیک، کیا ابراہیم تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں دوبارہ بھی زندگی عطا فرما سکتا ہوں، میں موت کے بعد دوبارہ بھی حیاتی دے سکتا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں الہ العالمین، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو اس قادر ہے، کہ تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور تو دوبارہ بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ حیاتی کو پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسے کر اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑ لے۔ اربع عربی کے اندر 4 کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑ لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ 4 پرندوں کو پکڑ لیا، فرمایا کہ من الطیر، ان کو ذبح کر لیا اور ان کا قیمہ بنا لو، اور ان کا قیمہ جو ہے وہ آپس کے اندر مکس کر لو۔ قیمہ اس طرح سے مکس کر لیا، ابراہیم علیہ السلام نے جب قیمہ بن گیا فرمایا کہ الجبل، ان کو پہاڑ کی علیحدہ علیحدہ چوٹیوں پر بکھیر دو۔ اب اس قیمے کو اپنی جگہ پر نہیں رکھنا بلکہ پہاڑ کی چوٹیوں پر بکھیر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان قیمے کو جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر بکھیر دیا۔ بکھیرنے کے بعد ان پرندوں کو جو ہے سر جو تھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیے۔ تو جب اللہ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام جس پرندے کا سر اٹھاتے اس کو آواز دیتے تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ پرندہ تیار ہونے لگ جاتا۔ جس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اس پرندے کا ٹکڑا پڑا ہوتا، اس کی ہڈیاں پڑی ہوتی، اس کا گوشت پڑا ہوتا، وہ سب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک ڈھانچے کی شکل تیار ہوتی، پھر اس کے اوپر گوشت لگتا، پھر اس کے اوپر پر لگتے، حتیٰ کہ وہ پرندہ دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا اور ابراہیم علیہ السلام اس کا سر اس کے جسم کے ساتھ ٹچ کرتے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مشاہدہ کیا تو فرمایا کہ وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فرمایا کہ الہ العالمین میں جان گیا ہوں، میں مان گیا ہوں کہ تو واقعی بڑا حکمت والا رب ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے اور قادر مطلق ہے۔ سامعین محترم، جب قیامت کا دن ہوگا حضور صلی السلام کی امت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب و کتاب کا سلسلہ جاری فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی اولاد ہوئی، پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا چلتا کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام کی امت کا سب سے پہلے حساب نہیں ہوگا۔ اگر سب سے پہلے میدان محشر کے حساب ہوگا تو وہ حضور کی امت کا ہوگا۔ میدان قیامت کے دن اگر سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا تو وہ حضور کی امت سے ابتدا کی جائے گی، حضور کی امت سے سب سے پہلے حساب کتاب دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب اپنی امت کا حساب کتاب شروع کرو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے۔